اتنی پھیل جائے گی کہ حیا کسے کہتے ہیں لوگ اس سے ناواقف ہوں گے. حیا کسے کہا جاتا ہے لوگ اس سے واقفیت نہیں رکھیں گے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں روایت نقل فرمائی ہے، غالباً جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکلے گی، یہ قیامت کے قریب کے حالات ہوں گے. اتنی بے حیائی ہو جائے گی، جو نیکوکار ہیں، پرہیزگار اور اچھے لوگ ہیں، وہ برائی تو دیکھیں گے لیکن دل کی دل میں کڑتے رہیں گے، روک نہیں پائیں گے، بول نہیں پائیں گے، کچھ دل میں کڑتے رہیں گے. لیکن اس دن ان کے لیے بھی بڑا ثواب ہے. اور ثواب کیسا ہے تو سنیے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت اپنے گھر سے نکلے گی اور جب وہ راستے پر چلے گی تو ایک آدمی بازار میں پیچھے سے اس کا دامن اٹھا دے گا، جیسے تم بکری کی دم اٹھاتے ہو. دیکھنے والے دیکھیں گے لیکن کوئی اسے برا نہیں سمجھے گا، کسی کو یہ بے حیائی نظر نہیں آئے گی، کوئی اسے بے حیائی جانے گا ہی نہیں. لوگ دیکھ کر مزے لیں گے، لوگ دیکھ کر ہنسیں گے، لوگ دیکھ کر اپنی نفسانی خواہشات کو اور بھڑکائیں گے. لیکن ایک بندہ مومن دور کھڑا ہوگا اور وہ دور کھڑا ہو کر اپنے قریب والوں سے کہے گا کاش اس عورت کے گھر والے اسے اپنے گھر میں رکھتے، اس عورت کے گھر والے اسے چار دیواری میں رکھتے، یہ باہر نہ نکلتی اور آج اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا. وہ روکنے کی طاقت اس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ عورت کو خود شوق ہوگا باہر نکلنے کا. عورتیں خود باہر نکلیں گی، لڑکیاں خود باہر بے پردہ ہو کے نکلیں گی، اور جو بے حیا لوگ ہیں وہ مزے لیں گے، بے حیا لوگ موج کریں گے. لیکن جو دیندار اور اچھے لوگ ہیں وہ روک نہیں پائیں گے. روک کے بتاؤ کسی لڑکی کو، دیکھو کیسا منہ پہ آتی ہے آپ کے، روک کے بتاؤ کسی کو، کہیں دیکھ لو آپ اور اسے شریعت کا سبق پڑھاؤ، کیسا جھومتی ہے منہ کو. یا اس کے ماں باپ کو شکایت کرو، دیکھو کیسا ماں باپ آپ کی ہی پریڈ لیتے ہیں، اولاد کو کچھ نہیں کہیں گے. ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے. ہمارے بچے تو بہت سیدھے ہیں، ہماری بچی تو بہت سیدھی ہے، اور جب یہ سیدھا پن دکھاتی ہے نا تب سر پیٹتے رہ جاتا ہے، تب سوچتا ہوگا کہ یار مجھے مان لینا تھا، نہیں آنا تھا بچوں کی باتوں میں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مومن دور سے دیکھ کر کہے گا کاش اس عورت کو اس کے گھر والے اپنے گھر میں رکھتے، باہر نہ آنے دیتے، آج اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا. تو اس دن کون فرما رہا ہے؟ مخبر صادق، امام الانبیاء، ساری کائنات کے تاجدار، احمد مختار، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما کے ہیں کہ اس دن اتنا کہنے والا بھی میرے صدیق و عمر کی طرح ہوگا. اور اسی کے تحت ایک حدیث ہے کہ اتنا کہنے والا بھی جو ہوگا، اتنی حیا رکھنے والا بھی جو ہوگا، اسے میرے 50 صحابہ کا ثواب دیا جائے گا، 50 صحابہ کا ثواب ملے گا. آج حالات اور ماحول یہی آپ دیکھ لیجئے، بچیاں ٹی شرٹ اور جنس پہن کے باہر نکل رکھی ہے. بات اگر ہم اٹھائیں تو دوسروں کا سہارا لے کر اپنی ہی قوم کے ذمہ داروں کی زبانیں بند کی جاتی ہیں کہ عورتوں کی آزادی پر پابندی لگا رہے ہو. عورتوں کو کیا آزادی سے جینے کا حق نہیں ہے؟ تو کیا عورتوں کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا جا رہا ہے؟ عورتوں کو کیا قید کیا جا رہا ہے؟ ارے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے حیائی کے ساتھ میں غیر لڑکوں کے ساتھ گھومتے رہے. آزادی کا کیا یہی مطلب ہے کہ بوائے فرینڈ بنا کر پارکوں اور گارڈنوں میں بیٹھے رہے؟ آزادی کا کیا یہی معنی اور مطلب ہے کہ غیر لڑکوں کے ساتھ آدھی آدھی رات تک باتیں کرتے رہے؟ آزادی کا کیا یہی مطلب ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کا ننگا ناچ ناچے؟
آزادی کیا ہے تمہارے نزدیک؟ آزادی کسے کہتے ہیں؟ ارے اسلام نے جو حقوق عورت کے رکھے ہیں، قسم خدا کی پوری دنیا میں کوئی دھرم، کوئی مذہب اتنے حقوق عورتوں کو نہیں دیتا ہے۔ ارے ہر صورت میں عورت کی عزت اور قدر کی گئی ہے، ہر صورت میں عورت کا مقام بلند کیا گیا ہے۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اچھی طرح سے پرورش کریں، اسے اچھا ادب سکھائیں اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے۔ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ اور وہی لڑکی بڑی ہو گئی، اب کسی کی بیوی بن گئی تو حکم یہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرو۔ بیوی نیک اگر رہی، متقی پرہیزگار رہی اور شوہر کی خدمت کرتی رہی تو بیوی کی بھی مغفرت ہے اور شوہر کی بھی مغفرت ہے۔ تو گویا اگر وہی بچی جب تک بچی ہے تو باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، اور وہ بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی تو اب شوہر کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، اور وہی بچی جوان ہو کر بڑی ہو گئی تو اب اپنی اولاد کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، اللہ نے ماں کی رضا میں اپنی رضا رکھا ہے۔ تو اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے کہ اگر بچی ہے تو ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، جوان ہو گئی تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور بوڑھی ہو گئی تو اپنی اولاد کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اسلام کے دائرے میں زندگی گزارنا ہے، دنیا والوں کو دیکھ کر نہیں، دوسری قوموں کو دیکھ کر نہیں جینا ہے، نہ ان کی جھوٹی فریبی باتوں میں مبتلا ہونا ہے۔ یہ دیکھو قرآن و حدیث کا حکم کیا ہے، تم یہ دیکھو اللہ کا فرمان کیا ہے۔ آج باپ کو خود شوق ہے اپنی جوان بچیوں کو جنس پہنا کر بازار میں گھمانے کا۔ جوان بچیاں ہیں، تھوڑی سی جوانی کیا چڑھی، لباس تبدیل ہو گیا، چال بدل گئی، الفاظ بدل گئے، نظریات بدل گئے۔ اسلام سے اتنی بیزاری معاذ اللہ۔ یاد رکھو، آج اگر اپنی بچیوں کو تم نے کنٹرول میں نہ رکھا، پابندی میں نہ رکھا، تو کل یہی تمہاری بدنامی کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اپنی بچیوں کو اچھا ادب، اچھی تہذیب سکھاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح انہیں بتاؤ کہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کیسی گزری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بتاؤ، حضرت رابعہ بصریہ کا کردار بتاؤ کہ کیسی پاک خاتونیں گزری ہیں۔